باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على اللہ یسیر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں سورہ فاتر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ جو عمر میں اضافے کے حوالے سے میں نے گفتگو کری تھی، صلہ رحمی کے حوالے سے جو احادیثیں موجود تھیں، سچ بولنا اور قطع رحمی کے نقصانات، جھوٹی قسم کھانے کے نقصانات، تمام چیزیں بیان کی تھیں۔ آج ایک حدیث ہے حذیفہ بن یمان، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا کے 6 نقصانات، 3 نقصانات کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ جن کا تعلق دنیا سے ہے وہ یہ ہے: زنا سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، زنا فقر افلاس کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، زنا سے عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کتاب التوحید میں مرقوم ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مجلس معمون میں سلیمان ایک شخص تھا، اس سے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا سے روایت کی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ تم فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اتنے عرصے بعد تجھے موت دے دوں گا۔ بادشاہ نے سنا تو وہ لرز اٹھا، اس نے خدا سے دعا مانگی اور دعا میں روتے روتے وہ اپنے تخت سے گرا اور اس نے گڑ گڑا کر عرض کی خدایا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میرے بچے جوان ہو جائیں اور میں سلطنت ان کے سپرد کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، اللہ کو اس پر رحم آ گیا اور نبی کو وحی کی کہ اب تم پھر اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اس کی عمر میں 15 برس کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا خدایا چند روز پہلے ہی میں نے اور پیغام پہنچایا تھا، اب اور پیغام پہنچاؤں وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا، جبکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا نے فرمایا تم تو ایک عبد معمور، تم جا کر میرا پیغام اس تک پہنچا دو، میں اپنے افعال کے لیے کسی کا جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ روایت عیون اخبار الرضا میں بھی مرقوم ہے۔ روضہ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا خدا جسے حکومت و اقتدار دیتا ہے تو اس کے اقتدار کے شب و روز اور وقت مقرر کرتا ہے۔ اگر حکمران عدل و انصاف سے کام لیں تو اللہ لیل و نہار کے سلسلے کو سست رفتار بنا دیتا ہے اور یوں اس کی حکومت کی میعاد لمبی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حاکم ظلم کرنے لگے تو اللہ شب و روز کے سلسلے میں تیزی پیدا کر دیتا ہے اور یوں لیل و نہار کی گردش میں تیزی آ جاتی ہے اور اس کے اقتدار کے ایام بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق ہم اپنے ارد گرد، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے زمانے کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیث واقعی صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ آج سال کو گزرتے وقت نہیں لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہاں کہیں بھی ہیں اکثر و بیشتر ظالم مسلط ہے، حاکم ظالم ہے۔ اس بنا پر اس حدیث کے روح سے یہی ہوتا ہے۔ شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے
جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو زمین اپنے مالک کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور تاریکی چھٹ جائے گی۔ ان کی حکومت کے ایام میں لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک شخص کے ہاں 1000 بچے پیدا ہوں گے جن میں لڑکی ایک بھی نہ ہوگی۔ تہذیب الاحکام میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسین بن علی علیہ السلام کے زائرین کی زیارت کے ایام کو ان کی زندگی کے ایام میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر! کیا فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زائر امام حسین علیہ السلام کی، یعنی جتنے دن وہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں گزارے گا وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی وہ اضافی دن ہوں گے، اس کی زندگی سے اضافی وہ دن ہوں گے جو اس نے زیارت امام حسین میں گزارا ہے۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت امام حسین اور ان کے زائر کی ہے۔ منصور بن حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے جسے 1 سال گزر جائے اور وہ قبر حسین کی زیارت کے لیے نہ جائے تو اللہ اس کی عمر سے 1 سال کم کر دیتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں حق بجانب ہوں گا کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنی طبی عمر سے 30 برس قبل مر رہے ہیں کیونکہ تم نے امام حسین کی قبر کی زیارت چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا کرے۔ خبردار زیارت حسین کو مت چھوڑو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا اور تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، اور جب تم قبر حسین کی زیارت ترک کرو گے تو اللہ تمہاری عمر کو کم کر دے گا اور رزق میں تنگی پیدا کرے گا۔ عیون اخبار رضا میں منقوم ہے کہ امام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اللہ کی نظر میں مومن کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے زندگی کا وقت مقرر نہیں کرتا، اور جب مومن تباہ کن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے تاکہ یہ گناہ نہ کر سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تباہ کن گناہوں سے پرہیز کرو، خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے خلاف ان کے بھتیجے کی چغل خوری۔ اصول کافی میں مرقوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی نے کہا کہ میرے پاس علی بن اسماعیل بن جعفر صادق آیا، اس وقت ہم مکے میں تھے اور ہم نے رجب کا عمرہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، چچا جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور جانے سے قبل اپنے چچا ابو الحسن موسیٰ بن جعفر سے الوداع کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ ان تک چلیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر اپنے بھائی موسیٰ کاظم کی طرف چل پڑا۔ آپ اس وقت مکہ کے محل حوبہ میں اپنے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ہم غروب کے تھوڑی دیر بعد ان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے میرے بھائی بولے کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا بھائی علی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ ٹھہر کر وضو کرنے کے عادی تھے۔ میں نے کہا کہ جلد باہر آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں ابھی آیا ہی چاہتا ہوں۔ آپ باہر آئے۔ آپ نے گیری سے رنگی ہوئی قمیض پہنی ہوئی تھی، اور آپ اپنی دہلیز کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جھک کر آپ کے سر کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ اسے درست سمجھیں تو خدا اس میں توفیق دے گا، اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو ہم سے اکثر غلطیاں سرزد ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، یہ آپ کو الوداع کر کے بغداد جانا چاہتا ہے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے قریب لاؤ۔ اس وقت محمد بن اسماعیل کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے امام علیہ السلام کے قریب کیا تو اس نے آپ کے سر کا بوسہ لیا اور کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے صرف یہی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ اللہ اکبر! امام کو معلوم تھا۔ محمد بن اسماعیل نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ سے برائی کا ارادہ کرے تو خدا اسے تباہ و برباد کر دے۔ پھر وہ آگے بڑھا اور آپ کے سر کا بوسہ لیا اور پھر کہا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا،
تجھے خدا کا واسطہ میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ محمد بن اسماعیل نے آپ سے برائی کرنے والے ہر شخص کو بد دعا دی اور علیحدہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرے بھائی امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، علی کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ چنانچہ میں باہر رک گیا۔ آپ اپنے گھر گئے اور ایک تھیلی مجھے پکڑائی جس میں 100 دینار تھے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تھیلی اپنے بھتیجے کو دے دو اور اس سے کہو کہ وہ اس کو زاد سفر کے طور پر استعمال میں لائے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور تھیلی دی اور فرمایا کہ یہ بھی اسے دے دو۔ میں نے جب کہا کہ جب آپ کو اس سے خطرہ ہے تو آپ اس پر اتنی عنایت کیوں کر رہے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے اس سے صلہ رحمی کر رہا ہوں، اگر اس نے مجھ سے قطع رحمی کی تو اللہ اس کی زندگی ختم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، امام کو معلوم ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے صلہ رحمی کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے قطع رحمی کرے گا تو اللہ اس کی زندگی کو ختم کر دے گا، یعنی قطع رحمی زندگی کے ختم ہونے کا باعث ہے۔ پھر آپ نے ایک چیز اٹھائی اور میرے حوالے کیا، اس میں 3000 خالص درہم تھے، ایک ایسا تھیلا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ رقم بھی اسی کے سپرد کر دو، الغرض میں نے اسے آپ کی دی ہوئی ساری رقم دے دی۔ رقم حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ مجھے تو یوں لگا کہ یہ بغداد کا نام تک نہیں لے گا، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور ہارون سے ملنے کے لیے بغداد گیا۔ ہارون سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کیا اور پھر کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک وقت میں زمین پر 2 خلیفہ ہوں۔ میرے چچا موسیٰ بن جعفر کو اس کے پیروکار خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ ہارون نے اس کے لیے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا۔ جب تک اس کے لیے خزانچی رقم جمع کرتے رہے، اس سے قبل خدا نے اس کے حلق میں عناق پیدا کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب ہارون کے نوکر رقم لے کر آئے تو اس وقت وہ مر چکا تھا، اسے ہارون کی دی ہوئی رقم دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے جو اپنے امام سے روگردانی کرے گا، بغاوت کرے گا، اپنے امام کے خلاف جائے گا، تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ امام کو پروردگار عالم اپنے نمائندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اپنے نمائندوں کی حفاظت کرنے والا خدا خود موجود ہے۔ ناظرین کرام، پانی کا میٹھا ذخیرہ اور کھارا ذخیرہ برابر نہیں ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سابغ شرابه وهذا ملح اجاج۔ 2 سمندر برابر نہیں ہے، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا ہے، جو کہ میں پینے میں خوشگوار ہے، جبکہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے۔ یعنی 2 پانی ہیں، 2 سمندر ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، ایک خوشگوار پانی رکھتا ہے، ایک کھارا پانی کڑوا پانی رکھتا ہے۔ تفسیر قمی میں مرقومے کے لفظ اجاج سے کڑوا پانی مراد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابرش سے فرمایا، ابرش اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف وہی ہے جو اس نے خود بیان کی ہے۔ اس کا عرش اقتدار پانی پر تھا، پانی ہوا پر تھا، وہ غیر محدود تھی۔ اس وقت ان 2 کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہی نہیں تھا۔ اس وقت پانی کا ذخیرہ سارا میٹھا تھا۔ آسمان سبز پانی کی رنگت کے مطابق ہے اور زمین میٹھے پانی کے رنگ کے مطابق مٹیالہ ہے۔ خدا کے ماں سوا جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پر موجود جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریے ناظرین کرام، تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ کھجور کی گٹھلی پر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اسے عربی زبان میں قطمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ سورہ فاطر میں بہت ساری تفاسیر اور بہت سارے موضوعات موجود ہیں، جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر ہے، اور واعظ و نصیحت ہے۔ پروردگار عالم نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سورہ فاطر میں رکھا ہے۔ میں آج اپنی بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہے۔